جس کی صلاحیت پیدا کرنے کے بعد آپ اپنے اپنے علاقے میں اسلام کی اس فکر کو پھیلا سکیں گے، اور نہ صرف مسلمان بلکہ اپنے اپنے علاقے کے غیر مسلم حضرات کی قیادت کر سکیں گے، تاکہ پورے علاقے میں امن رہے، تاکہ پورے علاقے کی ترقی ہو سکے، تاکہ پورے علاقے میں خوشی کا ماحول ہو۔ نقیب کا مطلب کیپٹن ہوتا ہے، آپ اپنی جہاز کے کیپٹن ہیں۔ اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ اس جہاز کو کیسے موڑیں گے، اپنے علاقے کو کیسے موڑیں گے، کیسے چلائیں گے، تاکہ اس علاقے میں خوشحالی آئے۔ خوشحالی صرف تعلیم سے نہیں آتی، خوشحالی صرف معاش سے نہیں آتی، خوشحالی صرف اصلاح معاشرہ کے کام کو کرنے سے نہیں آتی، بلکہ ان تینوں کاموں کو کرنے سے آتی ہے۔ اس میں ایک کام جو ہے وہ اصلاح معاشرہ کا ہے، یعنی معاشرے کے اندر جو چیزیں خراب ہو گئی ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اس کے بعد والے مرحلے میں ہوگی۔ لیکن دوسرا کام جو ہے وہ تعلیم کا ہے، اس پہ کچھ باتیں بھی کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا کام ہے جو آپ کو ابھی قاضی صاحب نے بتایا ہے کہ اگر اصلاح کے مسئلے میں، اگر مصالحت کرانے کے مسئلے میں دشواری آ رہی ہے تو دارالقضاء کا انتظام ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ کو کرنا ہے، اب آپ مسئول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہم تمام لوگ، آپ تمام لوگ، ہم تمام لوگ مسئول ہیں کس کے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کے۔ سب سے پہلے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہے وہ اپنی ہے، تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے بعد چونکہ اب آپ نقیب ہو گئے ہیں، اس لیے اگر نہیں بھی ہوتے تو بھی آپ کے گھر کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، لیکن اب آپ نقیب ہیں اس لیے آپ کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے کہ آپ کو معاشرے کو بھی دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو اس بارے میں سوچنا ہے کہ اپنے آپ کو کیا دیکھنا ہے۔ پچھلے چند دنوں سے بلکہ کئی مہینوں سے میں سفر پر ہوں، اور یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم لوگ زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو ہم لوگ کم توجہ دے رہے ہیں۔ ہم لوگ اکثر ایسی مجالس میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں۔ میں آپ کو کل کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی بھی امت کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے ہم لوگ سب سے اچھی امت میں ہیں، سب سے اچھے قوم میں ہیں۔ کل ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک صاحب تھے کہ ایک گروہ تھا جن کو یہ احساس ہو گیا کہ زمین ان کی ملکیت ہے جس پر مسجد بننی ہے، اور انہی لوگوں نے آدھے گھنٹے کے اندر اس پوری زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسجد کی ملکیت بنا دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ فیض ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں۔ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ کام جو ہم لوگ اچھا کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ بات کریں، یعنی ایسا نہیں کہ خرابی نہیں ہے لیکن اچھائی بھی بہت ہے۔ آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور 4.5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اجتماعیت کے ساتھ رہنا اسلامی فکر ہے، اسلامی نظام کا حصہ ہے، واجب ہے۔ اس لیے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکے۔ کیا یہ کم بڑی بات ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ان سب اچھائیوں کو ہم لوگوں کو کہتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کو بتاتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ خرابی ہی خرابی پھیلی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر بھائی اپنے بہن کو جائیداد کا حصہ نہیں دے رہا ہے۔ ایسا یقینی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے یاد دلا رہے ہیں کہ تم کو ایسا کرنا چاہیے، اور یہ اچھائی کی نشانی ہے، یہ اچھائی کی نشانی ہے، یہ خرابی کی نشانی نہیں ہے۔ انسان ہی ہے، کبھی ایمان اوپر گیا کبھی ایمان نیچے آیا۔ جب ہم لوگوں کو چمکتی ہوئی چیز دکھے گی تو آنکھ چوندھی آئے گی ہی،
لیکن جس کی آنکھ چوندھیا نہیں رہی ہے اسے ہمیں پکڑنا چاہیے، اسے ہمیں بتانا چاہیے۔ تو ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں، ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین اپنے بہنوں کا حصہ دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سب بھائی خراب ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب بھائی جو ہے، سب باپ جو ہے وہ خراب ہے۔ 99% لوگ دے رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ جو کچھ لوگ ہیں ان کی وجہ سے پورا معاشرہ بدنام ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم 1%، 2%، 5% جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہاتھ پکڑ کر کے مجبور کریں کہ وہ حق دیں اور حصہ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کو حکم ہے کہ اگر دیکھو کہ اگر کوئی خراب بات ہو رہی ہے، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو ہاتھ پکڑ کر کے روکو۔ یہ ہے حکم، ہاتھ پکڑ کر کے روکنے کا۔ یہ جو آخری والا حکم ہے کہ دل میں خراب جانو، بہت ہو گیا، اب اس کو چھوڑ دیجئے، اب ہاتھ پکڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ دل میں خراب جانو، اور یہ سب سے کم ایمان ہے۔ اب ہم لوگ سب سے کم ایمان والے لوگ نہیں رہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس مجلس میں کوئی ہے جو سب سے کم ایمان والا ہے؟ مجھے کسی کا ہاتھ نہیں دکھا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم سب لوگ اچھے ایمان والے ہیں، ہم لوگوں کو اچھی بات کرنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کا حق مار رہا ہے تو اس کو ہاتھ پکڑ کے روکنا چاہیے۔ اس سلسلے میں چونکہ مجمع بڑا ہے ماشاءاللہ، آپ لوگ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ شام میں نہیں آئیں گے، اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ہیں جس کو ہم لوگوں کو بہت جلدی ٹھیک کرنی ہے۔ اس میں سے ایک بات ہے عصبیت، بھید بھاؤ۔ دیکھیے، میں اس بات کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بھید بھاؤ جو ہے وہ ہم لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے دوسری تہذیب سے۔ اسلام کے اندر صرف ایک بھید بھاؤ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بس یہ ہے بھید بھاؤ اسلام میں۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے پاس، انسانوں کے پاس بھید بھاؤ کرنے کا، عصبیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے کوئی طریقہ نہیں سکھایا، وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ مسلمانوں کے پاس بھید بھاؤ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، تفریق کا کوئی طریقہ نہیں ہے، عصبیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر اچھا، اس کو سمجھنا چاہیے کہ بھید بھاؤ کیا چیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس پہ ہم فخر کرتے ہیں، اور فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ مثلا ہم سب لوگ یہاں پر جو ہیں، اکثر لوگ مرد حضرات ہیں، اکثر تمام مرد حضرات ہیں۔ اب ہمیں یہ فخر ہو گیا کہ ہم مرد ہیں، ہم عورت سے زیادہ اچھے ہیں۔ عورت کو یہ فخر ہو گیا کہ ہم عورت ہیں، ہم پیدا کرتے ہیں اس لیے ہم زیادہ اچھے ہیں۔ نہ ان کے پیدا ہونے میں ان کا کوئی ہاتھ تھا، نہ آپ کے مرد پیدا ہونے میں آپ کا کوئی ہاتھ تھا، تو فخر کہے گا۔ آپ میں سے کچھ لوگ، ابھی مجھے بتایا گیا کہ یہاں چند برادریاں ہیں جن کے اندر جو ہے وہ کچھ کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے۔ کچھ شیخ حضرات ہیں، کچھ انصاری حضرات ہیں، کچھ رائین حضرات ہیں، اور آپ لوگوں میں کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے۔ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ جہالت ہے، تمام جہالت گناہ ہے، تمام جہالت جہنم میں ہے۔ یہ جہالت ہے، تمام عصبیت جہالت ہے، اور تمام جہالت جہنم میں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آپ کے شیخ پیدا ہونے میں آپ کا کوئی ہاتھ تھا؟ آپ کے رعین پیدا ہونے میں آپ کا کوئی ہاتھ تھا؟ تو فخر کیوں کر رہے ہیں؟ کس بات کا فخر ہے؟ آپ کے انصاری ہونے میں، پیدا ہونے میں آپ کا کوئی ہاتھ تھا؟ تو فخر کس بات کا ہے؟ یعنی یہ شعور، یہ فیلنگ کس لیے ہے کہ ہم سب سے اچھے ہیں؟ کیا آپ نے پڑھائی کر لی ہے؟ کیا آپ نے تفسیر پڑھ لیا ہے؟ کیا آپ نے قرآن پڑھ لیا ہے؟ کیا آپ نے NCERT کی کتاب میں کچھ کر لیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے گھر کے سامنے کی نالی کو صاف کیا ہے؟ کیا آپ نے مسجد کے بیت الخلاء کو صاف کر لیا ہے تاکہ آپ کے دل میں وہ فخر پیدا ہو سکے؟ ہاں، یاد رکھیے، مسجد کے بیت الخلاء کو جس دن صاف کیجئے اس دن آپ کے دل میں فخر آنا چاہیے انشاءاللہ، اچھا والا فخر، خراب والا نہیں۔ لیکن مسجد کا بیت الخلاء تو ہم صاف نہیں کر رہے، اس کے لیے تو پیسہ دے رہے، کوئی مہتر آ کے صاف کرے گا، یہی ہو رہا ہے نا؟ تو یہ تو غلط ہو رہا ہے۔ جس دن مسجد کا بیت الخلاء صاف کر لیجئے اس دن دل میں بات یہ آنی چاہیے کہ ہاں کچھ اچھا ہو گیا ہے۔
اس کے علاوہ یہ تمام چیز وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اپنے پیروں تلے کچل کر کے ختم کر دیا، تمام عصبیت کو ختم کر دیا۔ اس لیے اگر آپ کے اندر یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ میں فلاں برادری سے ہوں اس لیے میں اچھا ہوں، تو آپ جان لیجئے کہ آپ گناہ میں مبتلا ہیں، اور اللہ کے پاس صرف ایک قسم کے قلب کی قبولیت ہے، اور وہ ہے قلب سلیم، جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہو۔ اگر آپ کے دل کے اندر کھوٹ ہے تو وہ کھوٹ اللہ کو قبول نہیں ہے، اور یہ کھوٹ ہے۔ اب آخری بات سنیے، وقت زیادہ ہو گیا ہے کے سلسلے میں۔ یہ علاقہ ہوا ہے، مجھے آج صبح یہ بتایا گیا کہ یہاں تقریباً ہر بلاک میں بہت کم بچے ایسے ہیں جو 10ویں جماعت پاس کر پا رہے ہیں۔ یہ ناقابل قبول بات ہے۔ وہ لوگ، وہ قوم جس کے نبی کے اوپر پہلی آیت جو نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، پڑھو، پہلی آیت پہلا لفظ پڑھو۔ تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پڑھیں، اور پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسی چیز پڑھیں جو نفع بخش ہو، اور سب سے بہتر، سب سے نفع بخش چیز قرآن ہے، سب سے نفع بخش چیز قرآن ہے۔ قرآن ہی ہمیں یہ دعوت دیتا ہے، قرآن ہی ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کی آیات پر تدبر کرو، اور اللہ کی آیات پر تدبر کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مٹیریل سائنس بنایا۔ یعنی کیا گریوٹی کو نیوٹن نے بنا دیا ہے یا اللہ نے بنایا ہے؟ سوچئے، تمام چیزوں کی تخلیق کیا انسان نے کر لی ہے یا اللہ نے کی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور اس کو کہا کہ یہ آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیڑ بنایا، وہ آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا بنائی، یہ آیت ہے۔ اب اس پہ تدبر کیسے کریں گے، اس پہ فکر کیسے کریں گے؟ اس کے لیے جو آلہ ہے وہ سائنس ہے، لیکن سائنس کو کیسے سمجھیں گے؟ قرآن کے نقطہ نظر سے سمجھیں گے۔ اب اس لیے سمجھیں گے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ جو فرق ہے اس کو سمجھیے۔ مٹیریل سائنس اپنے آپ میں صرف یہ بتاتا ہے کہ یہ کیسے چیز کام کیسے کر رہی ہے۔ قرآن کے نقطہ نظر سے وہ اللہ کی معرفت تک پہنچتا ہے، تب یہ دیکھتا ہے کہ اچھا میری دنیا میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جب لوگ دنیا کے بارے میں پڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کتنی بڑی ہے اور کتنی وسیع ہے، ہم سب لوگ کو ملا کر کے یہ پوری دنیا، پہاڑ، ندیاں، سمندر، یہ چوٹی سے بھی چھوٹے ہیں، پوری چیز ملا کر کے، تو اس کو بنانے والا کیسا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ شام میں اور باتیں ہوں گی، تو اس میں اور اس تعلیم کے سلسلے میں اور بات کروں گا۔ ابھی نماز کا بھی وقت نکلا جا رہا ہے۔ ٹھیک، آئیے ہم سب لوگ دعا کریں ان نقبہ کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اپنی خاص ہدایت میں رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی ہدایت میں رکھے۔ بسم اللہ۔ آپ سے ایک اور مدد مانگنی تھی ہم کو، ہم نے پیکٹ بنائے ہیں۔ دعا کے بعد اگر آپ 10 منٹ صرف تشریف رکھتے، جب تک ہم لوگ کھانا آپ کے ہاتھ تک پہنچا دیتے، تو بہت آسانی کے ساتھ ہم لوگ یہ کام کر لیتے۔ اجلاس کے تعلق سے حضرت نے بھی 2 نام لیے ہیں، لیکن میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس اجلاس کے لیے بہت لوگوں نے خون جلائے ہیں، خاص طور پر یہاں ہمارے شریعہ کے قاضی شریعت ہیں۔ یہ بندہ 10 منٹ آپ ہمیں دیں گے، جزاک اللہ، حضرت دعا فرمائیں۔ دیکھیے انشاءاللہ دعا کے بعد میں یہیں بیٹھا رہوں گا، آپ بھی بیٹھے رہیں جب تک کہ کھانا سب کے سامنے نہ آ جائے انشاءاللہ۔ آئیے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا जल्दी से वॉलंटियर हजरात फ़ौरन खाना तकसीम करें 10 मिनट के अंदर। आप तशरीफ रखें, सुकून से आपके हाथ तक खाना पहुंच जाएगा। बड़ी मेहरबानी, जल्दी करें वॉलंटियर हजरात, फ़ौरन खाना पहुंचाएं। 10 मिनट के अंदर ये काम पूरा करें इंशाअल्लाह। 10 मिनट में ये काम पूरा कर दें। जहाँ जहाँ ट्रे मौजूद है फ़ौरन खाना लोगों तक पहुंचाएं। वॉलंटियर हजरात फ़ौरन हरकत में आ जाए। इधर चारों लाइन में खाना तकसीम हो। अच्छा भाई, हकीकत तो यही है कि मैंने शुक्रिया में नाम को कम कर दिया क्योंकि मुझे इतने नाम याद नहीं रहे। मैं उन तमाम हज़रात से माफ़ी चाहता हूँ। ख़ास करके मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे, मैं देख रहा हूँ कि NCC कैडेट्स हैं जो माशाल्लाह काफ़ी खिदमत कर रहे हैं। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। और भी जो वॉलंटियर हम जल्दी से लेते आए ट्रे, जल्दी कीजिए। एक दूसरे को बढ़ा दीजिए आप लोग। हजरत कहिए पीछे से भी दे दें, उधर पीछे भी तकसीम करें। जहाँ जो कैरेट है वहाँ पर तकसीम शुरू कर दें।